السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرس ڈے۔ مدر ڈے ہے کیا؟ مدر ڈے تو روزانہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور مخلوق کی محبت کی مثال ماں اور بچے سے دی ہے۔ میں بھی ماں ہوں، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، مگر آپ ہی بتائیں جنت برقرار رہے گی اگر ماؤں کے اپنے اعمال ہی صحیح نہ ہوں؟ ماؤں میں ایمانداری، دیانتداری اور سچائی نہ ہو تو کیا جنت برقرار رہے گی؟ یہ سب ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں۔ جب ماں باپ کے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے نہ ہوں، جب ماں باپ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے نہ ہوں، نہ ہی اپنی اور نہ ہی اپنے بچوں کی، تو کیا ایسے ماں باپ کا حکم ماننا جائز ہے؟ اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ ہم سب کے لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اپنے گھر کا اصول بنائیں کہ جو غلط کرے گا اس کو روکا جائے گا، کوئی بھی ہو، یعنی اگر ماں باپ بھی ہوں۔ اگر ایک اینٹ بھی غلط لگ گئی تو عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آتی ہے، مگر ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے وقت انہیں گھر کا کیسا ماحول دکھاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کچھ جا رہا ہے وہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ بچوں کو اتنی بھی تمیز نہ سکھائیں کہ گھر میں اگر کوئی غلط بول رہا ہو یا غلط کر رہا ہو تو بچہ بول ہی نہ سکے کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں کہ بچہ اپنے بڑوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھے پھر بھی نہ بولے، کیونکہ بڑے جو کرتے ہیں سب صحیح ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچہ یہی سب دیکھ کر بڑا ہوتا ہے اور نسل در نسل یہ کھیل چلتا رہتا ہے۔ نالج صرف ایک سوچ ہوتی ہے، نالج صرف صحیح اور غلط کی تمیز ہے، دین صرف صحیح ہے۔ دین کی صحیح معلومات حاصل کریں۔ جب دین کی معلومات ہوگی تبھی تو ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں۔ ماں کو بچے سے پیار نہیں چاہیے ہوتا ہے، ماں کا کام صرف دینا ہوتا ہے۔ ماں کی کامیابی ہی یہ ہے کہ ہر بچہ کامیاب ہو، نہ کہ ایک یا دو، کیونکہ اللہ کے سامنے وہ اپنے ہر بچے کے لیے جواب دہ ہے۔ ماں کا دوسرا نام طاقت ہے۔ ایز اے ماں اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ماں بن کر بھی اگر ہم ماں کے رتبے کا حق ادا نہ کر سکے تو کیا کیا؟ ماؤں کے سوچنے کی بات ہے۔ ہم سب مائیں اللہ کو جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا۔ سورہ آل عمران۔ جب ہم ماں بنتے ہیں تو ہماری پہچان کو ایک اور پہچان مل جاتی ہے۔ وفاداری، ایمانداری سب کچھ دے دیا، صلہ کیا ملا؟ ناکارہ، نکھٹو بچے، نافرمان بچے، یہ ہے ہماری قربانی کا صلہ؟ پڑھے لکھے جاہل بچے، نفسیاتی بچے؟ سوچیں، سمت دیکھیں کہ آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا جو زندگی آپ جی رہے ہیں۔
جب آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو تو صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ پھر ہم خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے نصیب خراب ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ کسی کے کہنے سے نصیب خراب نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے خراب اعمال سے ہمارے نصیب خراب ہوتے ہیں۔ بچوں کو بھرا پیٹ بنائیں تاکہ آپ کے بچے دوسروں کے مال یا چیزوں پر یا رشتوں پر رال نہ ٹپکائیں۔ ہم مائیں اپنے بیٹوں کو یہ بتاتی ہیں کہ بیٹے روتے نہیں۔ کاش ہم اپنے بیٹوں کو بچپن سے یہ سکھائیں کہ بیٹے رلاتے نہیں۔ بچے کہنے پر عمل نہیں کرتے، جو دیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے یہ محاورہ سنا ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، یعنی چادر کا سائز ہم نے خود ہی چوز کیا ہے، پھر ہمیں اسی چادر میں رہنا چاہیے۔ اپنے پاؤں کو چھپانے کے لیے دوسروں کی چادر نہیں چھیننا چاہیے اور دوسروں کی بڑی چادر سے جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ جب اپنی چادر کو بڑا کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنی چادر کو بڑا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور محنت سے تو ہماری جان جاتی ہے، اور چھوٹی چادر کو ہم نے اپنا کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ہنسی خوشی اپنی چھوٹی چادر میں رہنا چاہیے، کیونکہ اپنی چھوٹی چادر سے ہمیں پیار ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہارڈ ورک کر کے اوپر جاؤ اور ہمیشہ سچ بولو، اور یہ جانو کہ آپ کو کب کس بات کے لیے نہ کہنا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو کھڑا کریں۔ جب طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد لڑکی کو واپس آنا پڑتا ہے تو میکے والے دروازہ بند کر لیتے ہیں یا تو نوکر بنا کر کام لیتے ہیں اور دن رات طعنہ دیتے ہیں کہ تم نے گھر نہیں بسایا۔ کیا ہوا اگر وہ بے راہ روی کا شکار ہے؟ ماں باپ کون سا اپنی بیٹیوں کی شادی 9 سال میں کر دیتے ہیں کہ اس کو کھڑا نہیں کر پاتے ہیں۔ عام طور پر شادیاں 18 سال تک ہی کرتے ہیں، تو کیا 18 سال کم ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ہنرمند نہیں بنا سکتے؟ ان کو تعلیم دلائیں اور اتنا مضبوط بنائیں کہ کسی بھی طرح کے حالات ہوں، شادی کے بعد وہ خود کام کر کے اپنا گھر سنبھال سکیں، دوسروں کے مال پر رال نہ ٹپکائیں، بلکہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی خود بنا سکیں اور آپ کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں مدد کی نظر سے۔ جو ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں یا ان میں اختلافات ہوتے ہیں، اسی طرح کے ماحول میں بچوں کو شے ملتی ہے۔ ایک ماں کی ہیلپ کی جائے اس کے بچوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے میں، نہ کہ بچوں کو بگاڑنے میں مدد کی جائے۔ جب بچے بگڑ جاتے ہیں تو سارا کا سارا قصور ماں کا ہوتا ہے۔ پہلی بات
تو یہ ہے کہ ہمارے دین میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے دین میں میاں بیوی کی پرائیویسی کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ معاشرے میں اگر ہے بھی تو بچوں کی تربیت میں تعاون کے لیے، مگر ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے ارد گرد زیادہ تر بگاڑ ہی بگاڑ دکھتا ہے۔ آپ کے بچوں کے ننھے ذہنوں سے کھیلا جا رہا ہے، اس طرف بھی توجہ دیجیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ڈائیلاگ کیجیے تاکہ آپ باخبر رہیں کہ آپ کے بچے کے دماغ سے کون کھیل رہا ہے، کیونکہ جن قریبی رشتوں پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں کہ خاندان نہ ٹوٹ جائے، اکثر وہی لوگ حسد یا جلن کی وجہ سے آپ کے بچوں کے دماغ سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانیے کہ آپ کے بچوں کے دماغ سے کون کھیل رہا ہے اور کیا کھیل رہا ہے۔ خدا را ہوش میں آئیں، اپنے خاندان کو جوڑنے کے چکر میں اپنی نسل کو تباہ نہ کیجیے۔ ایسے خاندان تو کبھی نہ کبھی ٹوٹ ہی جائیں گے، کیونکہ کینہ، بغض اور حسد جلن ہے۔ ایسے خاندان کو جوڑے رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی نسل کی حفاظت کریں، کیونکہ روز قیامت آپ سے آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ مدر ڈے وہ مناتے ہیں جن کے بچے کامیاب ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنے گھر کا ماحول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق بنائیں، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم صحیح معنوں میں دین کو سمجھیں اور دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک ماں کے اوپر اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، کہیں میاں کی آمدنی کم تو کہیں سسرال کی جھنجھٹ تو کہیں میکے کی دخل اندازی اتنی زیادہ ہے، اور سب کے سب ماں کے دماغ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں کبھی اپنے بچوں کو سسرال والوں کے حوالے کر دیتی ہے اور کبھی میکے والوں کے حوالے کر دیتی ہے، اور کبھی اپنے بچوں کو بچوں کے بڑے بہن بھائیوں کے حوالے کر دیتی ہے کہ ان کو سنبھالو، اور وہ سارے سرپرست اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی اور بڑے بہن بھائی بعض اوقات آپ کے بچوں کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں۔ کوئی بچوں کے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے اور کوئی جسمانی ہراسمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ باپ کی تو دنیا میں پکڑ ہے ہی نہیں، اس لیے باپ کو فکر ہی نہیں ہوتی، اور ماں اتنی غیر ضروری ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنا اصل کام بھول چکی ہوتی ہے۔ انہی کشمکش میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک ناکام شہری بنتے ہیں تو سب ماں کو بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی عام سوچ ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا صرف ماں کی ذمہ داری ہے۔ خدا را ہوش میں آئیں، اپنی انرجی کو غیر ضروری کاموں میں ویسٹ نہ کریں، بلکہ اپنی انرجی اپنے اوپر اور اپنی فیملی کی دنیا اور آخرت بنانے میں خرچ کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کے بچے آپ کا فخر بنیں اور آپ کے بہترین دوست بنیں۔ بچوں کو چومنا، ان کی ناجائز خواہشات پوری کرنا
ان کو ضدی بنانا مامتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پیار اسی کو کہتے ہیں کہ بچوں کو ناکارہ بنا دیا جائے۔ پوری مامتا بچوں کو ناکارہ بنانے میں صرف کر دی جاتی ہے اور اسی کو مامتا کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ مامتا ہے کیا؟ وہ مائیں جو اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت بنا رہی ہیں اور دنیا اور آخرت میں اپنے بچوں کو مثال بنا رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ مائیں جو اپنی مامتا سے اپنے بچوں کو لاڈ پیار کر کے بگاڑ رہی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اصل کامیابی تو یہی ہے جب ہم اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنا کر مثال بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ام المومنات اور صحابیات جیسی مائیں بننے اور ان جیسی بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے۔ آمین۔